کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ. ہم سب وجاہت مسعود کے ساتھ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. آج ہم وجاہت صاحب سے یہ بات کریں گے کہ آئیڈیالوجیز کیا ہوتی ہیں. کیا کوئی انسانی خیال ایسا ہو سکتا ہے، خیالات کی ایک متشکل جو صورت ہے، کیا ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم آئیڈیالوجی کے علاوہ کوئی نام دے سکیں؟ کیا نئے خیالات جو ہیں یہ پرانے خیالات کے فوسلز سے ہی جنم لیتے ہیں، یا یہ بالکل نئی تھیوریز ہوتی ہیں؟ اور نظریاتی سٹیٹس کیا ہوتی ہیں، پاکستان ان میں کہاں کھڑا ہے؟ اور کیا منفی نظریہ، منفی نیگیٹو آئیڈیالوجی بھی کوئی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے؟ یہ کمپلیکس تھوڑا سا موضوع ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ آئیڈیالوجیز کے نام پر لوگوں کو دنیا میں مار رہے ہیں، اور مر بھی رہے ہیں، اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں. اور انسانی جان لینا اور کسی انسان کا خود کو قربان کرنا ایکسٹریم قیمت ہے جو انسان کسی چیز کے لیے ادا کر سکتا ہے یا دوسرے سے چھین سکتا ہے. جب بات اس حد تک بڑھ جائے تو ہمیں اس پہ سنجیدگی سے گفتگو کرنی چاہیے کہ آئیڈیالوجیز کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. سر، یہ کیا ہیں آئیڈیالوجیز اور کیا نہیں ہے آئیڈیالوجی؟ ایک تو یہ کہ آپ کا بے حد شکریہ فیصل، اور کہ آپ نے کافی دنوں کے بعد اپنی مصروفیت سے وقت نکالا. سر، میں کیا آپ دوستوں کو یہ بات بتا دوں کہ کئی بار ہم نے آپ کو دعوت دی لیکن اب نہیں آئے. وہ تو میری کوتاہی ہے نا. اوکے. میں اپنی کوتاہی مانوں گا تو نہیں. اچھا، دیکھیے، یہ جو ایڈیالوجی کا لفظ ہے، اصطلاح ہے، ٹرم ہے، یہ 19ویں صدی کی دین ہے. 19ویں صدی کو ایڈیالوجیز کا عہد کہا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ صنعتی انقلاب آیا اور امریکہ کی آزادی، امریکہ کا آئین اور انقلاب فرانس، روشن خیالی کی تحریک، والٹیئر، روسو، مونٹیسکیو، دیدرو. تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایک بہتر نئی دنیا بنائی جا سکتی ہے، اس کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے. جو اب تک ہوتا رہا ہے، وہ معروف جملہ ہے نا کارل مارکس کا، کہ اب تک فلسفی جو ہے وہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اس کو بدلا جائے. تو یہ ایڈیالوجی کا جو ٹرم ہے، یہ اس خواہش سے نکلی ہے کہ دنیا کو بدلا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک مربوط، ایک کمپریہنسو، جامع نظریات کا، اصولوں کا، اقدار کا نظام ایڈیالوجی کے نام سے سامنے آیا. یعنی جو اب تک ہوتا رہا ہے اس میں معیشت کیسی ہونی چاہیے، معاشرت کی کیا قدریں ہوں گی، سیاست کے کیا اصول ہوں گے، یہ سب ایڈیالوجی کا حصہ رہا ہے. تو محض کسی خاص نظریے کو، مثلا ڈارون کی ایوولوشن کی تھیوری کو ہم ایڈیالوجی نہیں کہہ سکتے. بائی نیچرل سلیکشن کو آپ وہ آئیڈیالوجی ایک نہیں کہیں گے. سائنٹیفک تھیوری ہے، اس کو ہم ایڈیالوجی نہیں کہیں گے. اسی طرح سے سگمنڈ فرائڈ نے نفسیات میں انقلاب پیدا کر دیا، وہ ایڈیالوجی نہیں. اس کے پیچھے وہ پولیٹیکل، وہ اکنامک، یعنی سیاسی، معاشی اور تمدنی پہلو موجود نہیں ہے. وہ ایک سائنسدان نے ایک بہت بڑا ایک جست لی ہے، ایک بڑا قدم لیا ہے، لیکن کارل مارکس نے جو نقطہ نظر دیا وہ ایک ایڈیالوجی کہلائے گا، چونکہ اس میں معیشت سے لے کے سیاست تک، فلسفے سے لے کے اخلاقی اقدار تک ایک پورا مربوط نظام دیا گیا ہے. اسی طرح سے فیشزم میں، اسی طرح سے اور بہت سی خیالات. تو یہ جو ایڈیالوجی کی ٹرم ہے، یہ ہم کنفیوز کر دیتے ہیں بعض اوقات. ہمارے ملک میں تو آج کل خاص طور پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں فلاں شخص نظریاتی ہے. وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہوتے کہ وہ اصول پسند ہے. اصول پسند ہونا، نظریاتی ہونا
نہیں ہے. ایڈیالوجی جو ہے وہ ایک خاص سیٹ جو باقیوں سے ڈسٹنکٹ ہو, مختلف ہو, اس میں معیشت, معاشرت, سیاست, اقدار, اخلاقیات یہ سب شامل ہوتے ہیں تو ایڈیالوجی مرتب ہوتی ہے. تو کیا مذہب کو بھی ایک آئیڈیالوجی کہا جا سکتا ہے؟ مذہب ایڈیالوجی نہیں ہوتا کیونکہ یہ مذہب کا منصب ہی نہیں ہے. ظاہر کہ وہ استعمال تو ہوا ہے ایک نظام سیاست کے طور پہ, معاشرت کے طور پہ, اکانومی کے طور پہ, لیکن مذہب کا جو منصب تھا وہ انسان کو اخلاقی طور پہ ایک بہتر, ایک عرفہ سطح پہ لے کے جانا ہے. مذہب ایک انڈیویجول رائٹ ہے. لیگل لینگویج میں اگر ہم بات کریں نا, قانونی اصطلاح میں, تو مذہب کبھی بھی مشترکہ نہیں ہوتا. یہ جو انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی فرقہ یا گروہ یا مسلک بنانا ہے, قائم کرنا ہے, یہ ان کا پریروگیٹو ہے. تو جو عقیدہ ہے یہ انفرادی ضمیر کی آواز ہے اور فرد کو اس کا حق ہے. ہمیں مثلا میرا بہت سے عقائد ایسے ہیں نا جو میرے نہیں ہیں, لیکن جو اس عقائد کے ماننے والے ہیں ان کے اس حق کا احترام کرنا میرا فرض ہے. مذہب ایڈیالوجی نہیں ہوتا. جہاں جہاں مذہب کو ایڈیالوجی کے طور پہ استعمال کرنے کی یا ایڈیالوجی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام ہوئی ہے. آپ 20ویں صدی کی ابتدا سے پہلے, 20ویں صدی کی ابتدا میں کچھ مذاہب کو ایڈیالوجی قرار دیا گیا. یہ جو امریکہ میں فنڈامنٹلزم وہ آیا ہے نا, وہ ظاہر کے پادریوں کا دیا ہوا تھا. اسی طرح سے اسلام میں کچھ مفکرین نے اس کو ایک ایڈیالوجی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی. یہ انہوں نے تب کیا جب ایڈیالوجی کی ٹرم آ چکی تھی. اس سے پہلے کبھی کسی نے اسلام کو یا کرسچینٹی کو ایک ایڈیالوجی کے طور پہ پیش نہیں کیا. ایکچولی اس زمانے میں یہ تفریق ہی موجود نہیں تھی. اس میں مذہب اور اقتدار اور اشرافیہ جو دربار سے منسلک ہوتے تھے اور فوج, یہ 4 ایلیمنٹ تھے جو ریاست کو چلاتے تھے. باقی ہم جیسے عوام تھے. تو مذہب اس طرح سے ایڈیالوجی کہلائے گا نہیں کیونکہ وہ تو ایک اور طرح کے ماحول میں مذاہب جو ہے وہ نمودار ہوئے, قائم ہوئے اور آگے بڑھے. وہ یہ والی جو میں نے عرض کی نا کہ یہ خیال کہ ہم ایک نئی دنیا اور ایک بہتر دنیا اور پہلے سے مختلف دنیا تشکیل دے سکتے ہیں, یہ ایڈیالوجی ہے. تو جو مذاہب ہیں ان کا تو دعویٰ ہی اور تھا نا. اچھا لیکن آپ اس کو جو بھی اس کی تشریح کریں, جو بھی تعریف کریں, جس طرح بھی ڈیفائن کریں, لیکن یہ تو ہے نا کہ آج سے پہلے بھی انسانوں نے جو اسٹیٹس بنائیں, جو گروہ بنائے اور ان کے تحت ایک نظام چلایا جو صدیوں تک کئی جگہوں پر چلا. ظاہر ہے اس مجموعے خیال کو آپ کچھ نام تو دیں گے نا, اور اس نظام کو, سسٹم کو, جس سے ایک رومن امپائر کا ایک سسٹم تھا. وہ غلاموں سے کام لیتے تھے, ان سے دولت کرتے تھے اور اپنی امپائر ایکسپینڈ کرتے تھے, اور پھر اور غلام لے کر آتے تھے, پھر اس سے اسٹیٹ بلڈ کرتے تھے. اس کے بعد ایسٹرن رومن امپائر, اس کی آئیڈیالوجی تھی 1 اسٹیٹ 1 کنگ اینڈ 1 ریلیجن. اچھا, پھر اس کے بعد آئی اس کے بعد آٹومن امپائر آئی, آٹومن امپائر ہے, پرشین امپائر ہے, رشین پھر کالونیل دور آیا. کالونیل دور کی ایک آپ کو پتا ہے کہ پوری آئیڈیالوجی تھی تمام بڑی قوموں کے پاس, وائٹ مینز برڈن. یس, ہاں جی بالکل صحیح نام لیا آپ نے, وائٹ مینز برڈن, اس کے اوپر لکھا گیا. اب یہ بھی تو آخر ایک نظریہ ہی تھا نا, ایک چلے نظریے کے لفظ کو سائڈ پہ کرتے ہیں, آئیڈیالوجیز ہی تھی نا جس کے تحت کام ہو رہا تھا. اجازت دیں ویسے let me appreciate the sagacity and profundity of your mind. آپ نے سوال بہت خوبصورت مرتب کیا. دیکھیے انسانی ارتقاء کا ایک اپنا دھارا ہے نا, چلتا چلا آیا ہے.
اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. 1864 میں جب ابراہم لنکن پروکلیمیشن آف ایمانسیپیشن جاری کرتا ہے تو وہ اس کو ایڈیالوجی نہیں کہتا، حالانکہ ایک طرح سے سلیوری کے خلاف اینٹی سلیوری چل رہا تھا. ایگزیکٹلی کہ وہ جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا، انکل ٹامز ایمپائرز اس سے پہلے آ چکا تھا. جی انکل ٹامز کیبن اس سے پہلے لکھی جا چکی. جی ہیرسٹو کا انکل ٹامز کیبن جو ہے 1852 میں اور آپ کو پتا ہے لنکن نے اس کی تعریف بھی کی. لنکن نے پتا کیا کہا تھا جب وہ ملا نا ہیرسٹو سے، اس کی رائٹر سے، تو اس نے کہا کہ so this little woman made a big war. جس میں ایک غلام کی کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح اپریشن ہوتا ہے اور پھر وہ کس طرح سے ستم جھیلتا ہے. اس ناول نے شمالی ڈیبیٹ ہو رہی تھی نا، بڑی ڈیبیٹ پیدا کی. ڈیبیٹ تو 30-40 لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی نہیں تھی. وہ آئیڈیالوجی نہیں، تو پھر کیا تھا؟ وہ انسانی ارتقاء کے مراحل ہیں. میں اس کو اپنی سہولت کے لیے مجھے معلوم کہ جو سیاسی مفکرین ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے دیں گے. میں اس کو انسانی ارتقاء کا بڑا دھارا، مرکزی دھارا کہتا ہوں. اس میں ارتقاء ہوا ہے. دیکھیے جو چھاپا خانہ کی ایجاد ہے جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اس سے پہلے میں چھاپا خانہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے نا، جس نے میس ایجوکیشن کا یعنی وسیع پیمانے پہ خواندگی کا تصور چھاپا خانہ کے بغیر ممکن نہیں تھا. ریفارمیشن، اصلاح مذہب کی جو تحریک یورپ میں چلی وہ چھاپا خانہ کے بغیر ممکن نہیں تھی. چھاپا خانہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. میں ایک بہت ایسی چھوٹی سی مثال پیش کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ، ویسے مجھے یقین ہے آپ کے تاریخی علم کو جانتے ہوئے کہ یہ آلریڈی آپ کے علم میں ہے. یہ جو گھوڑے کی رکاب ہے نا، یہ 9ویں صدی عیسوی میں آئی. پہلی جنگ جس میں گھوڑے کی زین کے ساتھ رکاب جس پہ پاؤں رکھا جا سکے وہ 832 میں لڑی گئی. اس گھوڑے کی رکاب سے پورا فیوڈل یورپ برآمد ہوا. کیسے؟ ارے بھائی، عام گھوڑے پہ رکاب کے بغیر بیٹھا ہوا سوار آسانی سے گر سکتا تھا. یہ رکاب کے نتیجے میں وہ مینیپولیٹ کر سکتا تھا اپنی موومنٹ کو، اور ذرا بختر آ گئی. بھاری ذرا بختر کے ساتھ بغیر رکاب کے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں تو آپ کو دھکا دے جائے تو آپ گر جائیں گے. لیکن اگر رکاب ہے تو آپ رکاب کو حرکت دے کے اپنا وزن بیلنس کر سکتے ہیں. تو رکاب جیسی معمولی چیز جو ہے، اب آپ رکاب کو ایڈیالوجی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ چھاپا خانہ اتنی بڑی تبدیلی جس سے انسان پیدا ہوا، جس سے نشاط ثانیہ پیدا ہوئی ہے، اب اس کو ایڈیالوجی نہیں کہہ سکتے. کیٹلسٹ تو کہہ سکتے ہیں. ہاں، ایجنٹ کہہ سکتے ہیں، کیٹلسٹ کہہ سکتے ہیں، ٹریگر کہہ سکتے ہیں. اور لیکن وہ مختلف مرحلے ہیں. مثلا جب نیوٹن کشش ثقل کی بات کرتا ہے، یا یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ کائنات کا مرکزہ نہیں ہے. آپ کوپرنیکس کی تھیوری لے لیں یا گلیلیو کا یہ کہنا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، اتنی بڑی بات ہے. لیکن وہ ایڈیالوجی ایک اور چیز ہے. تو آپ اس کو پھر کیا نام دیں گے؟ جو بدھا جب اپنی تعلیمات دے رہا تھا، نروان کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کو اب کیا کہیں گے؟ یہ کیا تھا؟ دیکھیے نا، آپ صرف بدھا کا نام لے رہے ہیں، سارے ایک ہی قابل احترام نام لوں گا، قابل احترام ہے. ہم صرف ایک مثال کے طور پہ. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو سوکریٹس اخلاقیات کا اور نتائج پہ پہنچنے کا سوال جواب کا سوکریٹک، چلیں پھر آپ کئی نام لیں، آپ چانکیا لے آئیں، آپ ایرسٹوٹل لے آئیں گے، آپ چانکیا لے آئیں گے، کنفیوشس لے کے آئیں گے. یہ سب جو بات کر وہ کیا تھا؟ اتنا بڑی بات کہنے والا انسان کنفیوشس، جس نے انصاف کی وہ تعریف دی جس سے آج بھی ہم انحراف نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہیے جو اگر میرے ساتھ کیا جائے تو مجھے بنا لگے. اچھا، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آئیڈیالوجیز یہ میں نے پھر عرض کی نا کہ یہ
انسانی ارتقاء کے مین دھارے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں، یہ بہت بڑے سٹیپس ہیں. لیکن وہ جو ایڈیالوجی کی خاص ٹرم، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے یا نظریات ہے صرف اسی کو کہیں گے؟ وہ اتنا مربوط نظام کے پوری دنیا کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اس میں ایتھکس ہوگی، یہ اخلاقیات ہوں گی، یہ معیشت ہوگی. میں لیٹس سی کہ مارکسزم کو لے لیتے ہیں. اب ایک تو اس میں ماضی کو کیا سمجھنا ہے، ہسٹوریکل مٹیریلزم موجود ہے. آئندہ کے بارے میں کیا پیش بینی کرنی ہے، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم موجود ہے. اچھا، حکومت کس کی ہوگی؟ جو محنت کرے گا، ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ. ٹھیک ہے. اچھا، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ ساری جو مرکزی دھارا انسانی معاشرے کا ارتقاء کا چلا آ رہا تھا، اب جس وقت یہ سب کچھ پیش کیا جا رہا تھا اس وقت تک غلامی پہ کارل مارکس نے لکھا، لیکن وہ ان کی ایڈیالوجی میں وہ بنیادی اس لیے نہیں تھا کہ یورپ میں غلامی اس سے بہت پہلے ختم ہو چکی تھی. جو آٹومن امپائر ہے وہ 19ویں صدی میں آلریڈی اٹ واز کنسیڈرڈ دی سک مین آف یورپ، ایسے ہی کہا جا رہا تھا نا. تو وہ ایک طرح سے ریجن اسپیسیفک ایشو ہو گیا تھا، اگرچہ وہ بہت بڑا ظلم تھا. تو اس کے خلاف انسانوں کی جدوجہد، جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، آپ نے ہیرسٹو کا نام لیا، میں نے ابراہم لنکن کا ذکر کیا، ڈاکلس کا نام اس میں آئے گا، اس میں بے انگنت لوگ اس میں آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ تھامس جیفرسن جیسا ڈیموکریٹ ذہین آدمی جس نے امریکن پروکلیمیشن آف انڈیپینڈنس لکھا ہے، اور کیا خوبصورت اس میں وہ ٹرم استعمال کی، پرسوٹ آف ہیپینس. اس نے تو اس کو یعنی اتنا وسیع رکھا ہے. کانسٹیٹیوشن کا سب کانسٹیٹیوشن، ارے پہلی لائن ہے، اس کے بیس پہلا جملہ ہے، ایگزیکٹلی ہیومن بینگز آر بورن فری. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کسی نے اس کو شامل کیا، فرسٹ ٹائم تھا. یہ ایک ایسا، اور بہت ہی پہلے تھا. آج پھر بھی شاید کوئی امیجن کر سکے اس وقت. اس کی عمر کتنی تھی؟ 33 برس. لیکن وہ تھامس جیفرسن جو ہے غلام رکھتا تھا، اور صرف غلام ہی نہیں رکھتا تھا. I have read, though I am in no position to verify that, کہ perhaps وہ اپنی جو slave women تھیں ان کا sexual exploitation میں بھی اس کا نام آتا ہے. though one is not in a position کہ بھی اس کو ہاں یا نہ اس کی تصدیق یا تردید کر پائے، لیکن ایشو موجود ہے. یہ ڈویلٹیز آف کریکٹر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو انسانی ارتقاء چل رہا تھا اس میں بہت سی اونچ نیچ ہو رہی تھی، ترقیاں ہو رہی تھی، لیکن یہ خیال کہ دنیا کو کیسے بدلنا ہے، یہ جو جملہ میں نے کارل مارکس کا جو جملہ، یہ وہ جملہ ہے جو ایک ایڈیالوجی کو عمومی ہزاروں لاکھوں برس پہ پھیلے ہوئے انسانی ارتقاء سے جدا کرتا ہے. جملہ ریپیٹ کریں. کہ اب تک انسانی جو ذہن ہے وہ اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت دنیا کو بدلنے کی ہے. تو دنیا کو کن خطوط پہ بدلنا ہے، that was supposed to be an ideology. That is 19th century's so to speak phenomenon. نہیں تو مجھے ایک بات بتائیں، جب چانکیا ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہا تھا کہ اسٹیٹ کو کیسے چلانا چاہیے، جب دی پرنس میں میکاولی بھی یہ بتا رہا تھا کہ اسٹیٹ کس طرح کی ہوگی تو کام کر سکے گی، کیونکہ یہ دونوں لوگ چانکیا بھی اور میکاولی بھی اپنے اپنے دور میں ایک بے پناہ خون ریز انارکی دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ ہمیں اسٹیٹ کیسی بنانی چاہیے. آپ ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک پیٹرن بتایا کہ کیا کیا جائے تو ایک اسٹیبل اسٹیٹ بن سکتی ہے جس میں انسان پرسویٹ آف ہیپینس، چلیں آپ یہ لفظ چونکہ انہوں نے نہیں استعمال کیا نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک اسٹیبلٹی انجوائے کر سکتے ہیں. وہ بھی تو یہی بات کر رہے تھے، تو اس کو آپ آئیڈیالوجی کیوں نہیں کہیں گے؟ ہاں، میں کیا کروں،
میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا. نہیں سر آپ جواب دیں سر. I appreciate your question again. تھینک یو سر. چانکیہ یا میکاولی بعد میں آتا ہے نا, کافی بعد میں آتا ہے. مقابلی تو بھی کل کی بات ہے, کل کی بات ہے, رنیسانس سے کچھ پہلے. وہ سیاسی نظام اور عوام پہ حکومت کیسے کی جائے اس کا ذکر کر رہے تھے. یہ ان کا بنیادی موضوع تھا. ٹھیک ہے, وہ معیشت میں کیا تبدیلیاں ہوں گی, شہری اور ریاست کا کیا رشتہ ہوگا, شہری اور شہری کا کیا رشتہ ہوگا, جو جائیداد ہے, زرعی ملکیت ہے یا شہری جائیداد ہے, معیشت کے سوالات, کرنسی کے سوالات, حتیٰ کہ جو ایڈم سمتھ نے دی ویلتھ آف نیشنز بھی لکھی ہے تو وہ ایڈیالوجی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ معیشت میں بات کر رہا ہے, وہ سیاست میں بات نہیں کر رہا. چانکیہ اور میکاولی حکمرانی کے اصول بیان کر رہے ہیں, وہ کوئی اخلاقی معاشی ہاں لیکن وہ محدود ہو گیا نا. یعنی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, جو پہلے سے نظام چلا آ رہا ہے اس کو منضبط کرنے کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے. میں دوبارہ سوری اگر آپ کو لگے کہ میں آئی ایم obsessed with Marx, perhaps I'm not. Yes, you are not, you are against him. I'm not against him. I have a lot of respect for him. Or respect, but you are against him. But I disagree with, of course. A lot, sir. آپ بیسک آئیڈیاز اس کے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اور کیا ہوتا ہے. وہ چلیے آپ ایسے کہہ لیجیے, لیکن آپ نہیں کرتے. لیکن میں مٹیریلسٹ ہوں. نہیں آپ کرتے ہیں اس سے ڈس ایگری. ہاں ڈس ایگری کرتا ہوں. فنڈامنٹلی کرتے ہیں. انکار کب کیا ہے جب آپ نے یہ بات کی تھی کہ اینڈ جسٹیفائی مینس, میں اس کے سخت خلاف ہوں. تو آپ نے اس کے فنڈامنٹل پوائنٹ سے ڈس ایگری کیا. اور یہ صرف میں پرائیویٹ پراپرٹی کے بھی حق میں. ہاں جی بالکل آپ حق میں ہیں. تو آپ تو فنڈامنٹلی اس سے ڈس ایگری کرتے, اس لیے یہ نہ کہیں کہ آپ اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے. اب اپنی بات کنٹینیو لگ رہا تھا. دیکھیں آپ ڈس ایگری کرتے ہوئے اس کی عزت کر رہے ہیں, پریز کر رہے ہیں, اور اس کو کوٹ کر رہے ہیں. ہاں کیوں نہ کروں, اس لیے کہ وہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ دنیا کو ایک نئے نقشے پہ, ٹیمپلیٹ پہ, ایک نئے نمونے پہ اس کی تشکیل نو ہو سکتی ہے. یہ جو تشکیل نو ہے, یہ جو ٹیمپلیٹ دینا ہے, یہ میں نے عرض کی کہ یہ 19ویں صدی کی کا فینومینن ہے. اس کو ہم ایڈیالوجی کہیں گے. چانکیہ اور میکاولی دونوں جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ ایڈیالوجی نہیں دے رہے تھے, وہ حکمرانی کے اصول ضابطے بیان کر رہے تھے. اوکے اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ آئیڈیالوجیز ضروری نہیں کہ مٹیریلائز بھی ہوں کسی شکل میں. تو جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں, آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ آئیڈیالوجیز فیل بھی ہو جاتی ہیں, تو فیل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ کیا وہ ریاست کی شکل میں نہیں متشکل ہوں گی, نہیں مٹیریلائز ہوں گی, یا یہ کہ ان کو فنڈامنٹلی ریشنلی کوئی بندہ آ کے پروو کر دے گا کہ یہ فالس, یہ قابل عمل نہیں ہے. اوکے, پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر لمحے پہ we are faced with innumerable variables. وہ عوامل جو انسانی معاشرے کے ارتقاء پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ انگنت ہوتے ہیں. اور ایڈیالوجی کیسی ہی مبسوط, منضبط, کمپریہنسو, جامع کیوں نہ ہو, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ اوور سمپلیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے نا, ممکن نہیں ہے نا. جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو ظاہر ہے اس خیال کو کوئی نام تو دیں گے آپ. نام دینا اور چیز ہے سر, ظاہر اس کی تعریف بھی چند جملوں میں زندگی جو ہے وہ کسی بھی ایڈیالوجی سے زیادہ پیچیدہ ہے. ایگزیکٹلی. تو 8 والیوم لکھنے کے بعد بھی بات نامکمل رہ جاتی ہے نا. رہ جاتی ہے نا. میں پھر آپ کے دوست کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے.
اینڈ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو. ہاں تو پھر سر بات یہ ہے کہ اس کو کوئی نام تو دینا پڑے گا نا. اچھا سمپلیفیکیشن کیے بغیر چارہ کیا ہے؟ آپ سوال جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈیالوجی. نہیں لیکن آپ سمپلیفیکیشن کے اس طرح سے اس کے خلاف بات کرتے ہیں جیسے کوئی غلط، اس کے علاوہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں نے کب کہا ہے کہ یہ اس کے علاوہ پاسبل ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کی کمزوری ہے کہ ایڈیالوجی انیویٹیبلی اپنے الٹیمیٹ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام کیوں ہوتی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زندگی کسی بھی ایڈیالوجی سے زیادہ پیچیدہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی آئیڈیالوجیز ہیں جو کہ جیسے کبھی نام لیا بڑی بڑی، انہوں نے ریاستیں قائم کی، اس کے نام پہ تحریکیں چلیں، لوگوں نے ان کے مطابق کچھ سیکھا، انسان کے شعور کے سفر کو آگے بڑھایا. ناکام کیسے ہو گئی؟ اب آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے تو میں بات کر پاؤں گا. آپ اوور سمپلیفیکیشن کے لفظ پہ رک گئے. میں نے عرض کی کہ ایڈیالوجی جو ہے بھلے وہ مسولینی یا نازیزم اس کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں. نازیزم کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. اگر نازیزم کو آپ آئیڈیالوجی کا نام دیں گے، پھر ہر چھوٹی سے چھوٹی جو ایک بادشاہ کی حکمران کی خواہش آپ کو اس کو بھی نازیزم کہنا پڑے گا. اس میں ریسزم ہے. ریسزم بالکل ہے. تو اس طرح تو ہر ریسزم، اس طرح تو قومیت بھی ایک آئیڈیالوجی، رنگ بھی ایک آئیڈیالوجی. اس طرح نہ کریں نا. آپ نے آئیڈیالوجی کے لیے خاص کچھ پیرامیٹر جو وائمر ریپبلک، دیکھیے فرسٹ وار کے نتیجے میں یورپ میں جن قوتوں کو شکست ہوئی، ایکسس تھے نا، میوریک قوتیں تھیں نا اس زمانے کی. 4 امپائر تو ویسے ہی غائب ہو گئی. رشین، آسٹرو ہنگیرین، جرمن اور آٹومن، 4 تو ویسے ہی اڑ گئیں. جرمنی کو شکست ہوئی، اٹلی کو شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جس جمہوریت میں جنم لیا، جو جرمنی میں وائمر ریپبلک کہلاتی ہے، 1919 سے 1933 تک کا وہ جو حصہ ہے، جس میں پھر ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا سرمایہ دارانہ نظام، وہ 1929 کی کے ساتھ گزاری یا ڈپریشن، گریٹ ڈپریشن سے بھی گزرا ہے. تو اس میں اس دوران میں جو وائمر ریپبلک کا پیریڈ ہے، اس میں دنیا جو ہے وہ گریٹ ڈپریشن سے بھی گزری. یعنی بھلے جو سٹاک ایکسچینج ہے یا بینک جو ہیں وہ تو امریکہ میں ڈوبے تھے نا، لیکن اس وقت تک امریکن اکنامک پاور اتنی ہو چکی تھی، ان کا حجم اور ان کا انفلوئنس اتنا ہو چکا تھا کہ وہ پورے یورپ پہ اثر انداز ہوا ہے. اور جمہوریت کے بارے میں آپ سے 2 باتیں عرض کروں گا. تو یہ کہ جب فرسٹ وار شروع ہوئی ہے تو جمہوریت جس شکل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، یا اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، خاص طور پہ ناردرن یورپ کی جو اسکینڈینیوین، جو لبرل ہے، جو سوشل لبرل ہیں، سوشل ڈیموکریٹ ہیں، یہ صرف 3 یا 4 ممالک میں تھے. برطانیہ میں عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا، امریکہ میں بھی نہیں تھا، امریکہ میں 1929 تک نہیں تھا، سوئٹزرلینڈ میں 1970 تک نہیں تھا. امریکہ میں جو ہے وہ ریسزم موجود تھا. ٹھیک ہے، کوکلکسکلان کی موومنٹ جو ہے وہ موجود تھی. تو جمہوریت کے بارے میں فیصل ایک داغ کا شعر ہے، لیکن وہ اس پہ بہت منطبق ہوتا ہے. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. کیونکہ جمہوریت جو ہے نا، اچھا جمہوریت ایڈیالوجی نہیں ہے. جمہوریت مختلف ایڈیالوجیز کے پرامن کو ایگزسٹنس کا نام ہے. جمہوریت اکاموڈیٹ کرتی ہے. جمہوریت ایکچولی ڈیموکریسی از اے سسٹم. ہاں، اور جو لبرل فلسفی ہے وہ ایک فلسفی اور آئیڈیالوجی ہے. ڈیموکریسی ایک سسٹم آف گورنمنٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس میں بہت سی ایڈیالوجیز. برنی سینڈرز جو ہے وہ اس پہ تنقید کر سکتا ہے اور کرتا ہے. نوم چومسکی اس پہ تنقید کرتا ہے.
اس کو جو ہے وہ اس نے سینسی کی طرح میز پہ مکے مار مار کے خروشچف یہ نہیں کہتا کہ تم یو آر اے ڈاگ، یو وانٹ ٹو گو ٹو یورپ، لیو مائی کنٹری، تمہیں شیر کہنے کی اجازت، شاعر کو کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں. اور یہ خروشچف ہے، یہ اسٹالن نہیں ہے. یعنی تو جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو 1000 سالہ رائخ کا تصور ہے، یہ کیا تھا؟ یہ خیال پیش کرنا کہ یہ جو اب تک کی خرابیاں ہیں اس کو ہم ایک نیا نظام دے کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمیں لیبنسروم چاہیے، لیونگ روم چاہیے. وہ کہاں لینی تھی بھائی؟ یہ جرمن نازیزم کہہ رہا تھا نا، رشین یوکرین اور یہ سارے جو تیل کے علاقے تھے، یورال کے علاقے، ان کو وہ اپنے لیے ریبنسروم کہہ رہا تھا. چیکوسلوواکیا اور پولینڈ تک جانا مقصد نہیں تھا، اس سے آگے کے پرپوزز تھے. اسی طرح سے جاپان ہے ابر سفیر آف پراسپیرٹی مانگ رہا تھا نا. تو وہ یہ ایڈیالوجیز تھیں، وہ ناکام ہوئی ہیں. لیکن وہ ناکامی والا ایشو جو پہلے لفظ پہ آپ رک گئے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اسپیڈ سے. ایک تو یہ کہ ایڈیالوجی، کوئی ایڈیالوجی بھی جو ہے وہ زندگی کی پیچیدگی کو انکمپس نہیں کر سکتی، اس کو پوری طرح سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. 1 2 ایڈیالوجی از انیویٹیبلی باؤنڈ ٹو بی ریجڈ. دنیا تو ہر لمحہ بدل رہی ہوتی، تو وہ جو اس کا ریجڈ ہونا ہے وہ اس کی ناکامی کی وجہ بن جاتا ہے. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز آ جاتے ہیں جنہیں فورسی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو مین دھارے میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اب آپ یہ تصور کریں کہ لینن کیا رشین ریولوشن تو لینن لے کے آئے تھے نا اکتوبر 1917 میں، ٹھیک ہے؟ کیا انہوں نے سوویت یونین کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ اس کو ایک نیوکلیر پاور بھی ہونا ہے، یا اس نے ہائیڈروجن بم کا پہلا تجربہ بھی یا سپوتنک کرنا ہے، یا سپوتنک کرنا ہے، یا چاند؟ تو دنیا تو بدل رہی ہوتی ہے. ایڈیالوجی جو ہے وہ چونکہ ایک خاص گروہ پہ پہنچ جاتی ہے اور اپنے پرومسز پورے نہیں کر سکتی. یہ میں تاریخ کے بارے میں اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایڈیالوجی جو پرومسز کرتی ہے وہ پورے نہیں کر سکتی. ایڈیالوجی انیویٹیبلی replaces one set of exploiters with another set of exploiters. تو پھر وہ جن خطوط پر، جن لائنز پر ایک سوسائٹی کو میں ایک آرڈر کریٹ کیا جائے گا ایک کیوس کو ختم کرنے کے لیے، ظاہر ہے کوئی تو اس کا آرڈر بنے گا نا، کوئی اس کے لائنز بنیں گے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں بتاتا ہوں کہ اس کو میں آپ کو مثالیں دے کے پیش کروں گا. اس کے اندر کیا ہوگا؟ نہیں اس کو کہیں گے کیا؟ پہلے تو اس کو نام دینا. اگر آئیڈیالوجیز کہ آپ اس طرح بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو انسانی ارتقاء ہے وہ ایڈیالوجیز کا محتاج نہیں ہے، یہ گلوبل ہیومن انٹرڈیپینڈنس ہے. کچھ مارکسسٹ بھائی ایسا ہو سکتے ہیں نا، بہن بھائی، جو یہ کہیں کہ یار یہ فرائیڈ والے لوگ تو ہر وقت دے آر obsessed with sex. تو فرائیڈ کے جو یا یہ کہ جو ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن ہے، اگرچہ مارکسسٹوں نے ایوولوشن کی مخالفت نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کامیابیاں بھی ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ایڈیالوجی میں انٹرپریٹیشن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پلیخانوف، ٹروٹسکی کیا اسٹالن سے زیادہ گہرے مفکر نہیں تھے؟ بالکل تھے. لیکن لینن کی
جو کیبنٹ تھی یا پولیٹیکل بیورو جو تھا اس میں کوئی 1936 تک کچھ چھوڑا اسٹالن نے. ماؤ نے 1949 میں جو کولیشن بنائی تھی 50s کے آتے آتے لیٹ 50s کے, ان میں سے کوئی باقی بچا؟ یہ چونکہ طاقت کی اپنی ایک حرکیات ہوتی ہے, اس میں کانٹراڈکشنز پیدا ہوتی ہیں. سسٹم کو کیا نام دیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ الٹرنیٹیو ہے ایڈیالوجی کا. ایڈیالوجی از باؤنڈ ٹو فیل. سسٹم الٹرنیٹیو ہے آئیڈیالوجی کا. سسٹم تو سسٹم بھی تو کسی آئیڈیالوجی پہ آپ بیس کریں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیسے؟ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. مثلا میرے آپ کے عرصہ حیات میں ایگزسٹانشلزم آیا, ماڈرنزم ہم سے پہلے آ گیا تھا, پوسٹ ماڈرنزم آیا, اسٹرکچرلزم آیا, پوسٹ اسٹرکچرلزم آیا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑے انسان. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو آج ہم اٹھتے بیٹھتے, آج کل ذرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات زیادہ ہو رہی ہے, لیکن پچھلے 20 سال تو اس کی آئیڈیالوجی تو ہے نا, جس کو ہم جھیل رہے ہیں, جو کہ ایک ٹیک سلیوری ہے, جو کہ ایک ڈیجیٹل گلوبل گورننس کی بات ہو رہی ہے. لیٹس سی whether it realizes مورل پولیسنگ کرے گی اسٹیٹ. دیکھیے اس میں تو جو اسپیشلسٹ ہے, جو ٹیکنوکریٹ, وہ سائنٹسٹ ہے یا ٹیکنوکریٹ ہے یا ٹیک انجینئر ٹو بی مور پریسائز جو ٹرم ہے, اس کی ٹریننگ بھی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ کے پوری ملک میں اتنی آبادی نہیں ہے, کئی ملکوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی پاکستان اس جگہ پر نہیں ہے جہاں انسانوں کا نمبر اتنا نہیں ہے, پاپولیشن اتنی نہیں ہے, کیمرے اس سے زیادہ ہیں, اور وہ فیس آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایک شخص کا مورل ریکارڈ نہ چاہتے ہوئے بھی موجود ہے کہ کس نے کتنی بار لات توڑا, بریک کیا, کس سڑک پہ وہ کتنی بار گیا. میری بات سنیں, اب اس سارے جو اویلیبل ڈیٹا آف مورالٹی ہے ود ٹیکنالوجی, اس کا کچھ تو کرنا ہے. اب جو کئی اسٹیٹس کا کر رہی ہیں, اب اس کو آپ کیا کہیں گے, یہ آئیڈیالوجی نہیں تو کچھ تو بنانا پڑے گا, اس پہ کچھ تو بنانا پڑے گا نا آپ کو, اس کا کیا کرنا ہے. وہ پرائیویسی کے دھوکے میں تو ہم نہیں رہیں گے نا, ہمیں پتہ ہے کہ پاورفل لوگ کرتے ہیں. دیکھیے جو ڈیموکریسی ہے, لبرل ڈیموکریسی, وہ بذات خود میں آپ کے سامنے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے. ایک ریسیشن ہے لبرل ڈیموکریسی کا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سرمایہ نے جمہوریت کو یرغمال بنا لیا ہے. ہم بنیادی شہری آزادیوں میں اور سرمایہ کی طاقت میں, یا فری مارکیٹ ٹو بی مور پریسائز, توازن قائم نہیں کر پا رہے. یہ آج کا فنڈامنٹل کوشچن ہے, یہ آج کا فنڈامنٹل, جسے وہ کارل مارکس اس بارے میں کہیں گے نا, بنیادی تضاد ہے. وہ ایک بالکل اور چیز ہے. یہ جو آپ نے کیمروں کی بات کی ہے, 87 کا جو ریکارڈ ہے وہ اب تو آپ برلن میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا, جو پورے وارسا پیکٹ کے کنٹریز میں تھا, اور اسی زمانے میں میکارتھیزم بھی تو چل رہا تھا نا. ایگزیکٹلی. یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں نا یا ریاستیں, یہ معاف کیجیے گا کہیں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی. اس کا بگ بردر از ایوری ویئر واچنگ, ناٹ جسٹ برلن, in Washington as well, in London or Paris as well. تو اس کا جو توڑ بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی ہی میں ہے, چونکہ ڈیموکریسی مینس جواب دہی. اب سارکوزی صاحب جیل گئے ہیں نا, یہ پاکستان میں بہت سے دوستوں کو علم نہیں ہے کہ سارکوزی صاحب کا کہیں نہ کہیں لنک 9 فروری 2002 والے کراچی کے بم دھماکے میں جو انجینئرز مارے گئے تھے, فرانسیسی انجینئرز, ان سے ہے, ان سے تعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے ٹیکنالوجی جب آتی ہے, ٹیکنالوجی اپنے ساتھ چیلنجز بھی لے کے آتی ہے اور پاسبلٹیز بھی لے کے آتی ہے. کہ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ ایبسولوٹ ٹرمز میں ٹیکنالوجی کو
ریناؤنس کرنا یا ریناؤنس کرنا چاہیں یا یہ چاہیں کہ ہم اس سے لا تعلق رہیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے صرف ایک غلطی کی تھی. جب میں کہتا ہوں ہم، تو اب سے مراد ہے دا اورینٹ، کہ ہم نے چھاپا خانہ کوئی 300-400 برس جو ہے وہ روکے رکھا. تو وہ جو ہم نے 4 سے 5 صدیاں صرف ایک ایجاد سے لا تعلقی اختیار کی تھی، چھاپا خانہ سے. تو آج دنیا کے یہ جو ایک حصہ جو ہے وہ ترقی یافتہ کہلاتا ہے اور ایک غیر ترقی یافتہ کہلاتا ہے. اور ایک ایسی دنیا میں رہتے ہوئے جس میں گلوبل لٹریسی آج 87.6% پہ ہے، اس میں جو ناخواندگی کی شرح ہے وہ افریقہ اور ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. یہ جو اتنا بڑا فرق صرف ایک ایجاد سے. تو آج تو ہم وی آر بمبارڈیڈ ود نیو انوینشنز اور ویریشنز آن دا پریویس انوینشنز ایوری ڈے. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جو میں جس طرف جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صاحب جواب دہ حکومت جو ہے وہی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو پرو پیپل رکھنے میں مدد دے سکتی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ کوئی مسیحا آئے گا یا کوئی بہت نیک لوگوں کا گروہ آئے گا جو یہ کیمرے ہٹا دے گا، انہی کیمروں سے جرائم پہ مدد پانے میں بھی تو مدد مل رہی ہے نا. یہ جیو فینسنگ جو ہو رہی ہے. اب میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ سے یہ سسٹم اپ گریڈ کرنے کی، آپ اس کو ایک سسٹم کہیں، ایک آئیڈیالوجی کہیں، وہ ضرورت پیش آ گئی ہے ٹیکنالوجی میں اپ گریڈیشن کی وجہ سے. It has always been there. No, sir, It has always been کا there. وہ لیول جو آج بریچ ہو چکا ہے. یہ جو آج ہے نا، یہ آج کی ڈیفینیشن پہ بڑا اختلاف ہے. چونکہ بھائی فیصل، آپ کا آج ہو سکتا ہے 9/11 سے 2025 تک آتا ہو سکتا ہے میرا جو ہے وہ انگریز کے کلونیل پاور کے یہاں آنے تک پہ آتا ہو. یہ جو آج ہے نا، ہم اپنی فکر کو یا اپنی سوچ کو اس آج کے دائرے میں رکھ کے اگر دیکھیں گے نا، تو یہ بیسیکلی ہمیں ہماری سوچ کو محدود کرتا ہے. میں بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی آئیڈیالوجی میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کرتے ہیں؟ اپ ڈیٹ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے. ہاں، تو وہ آپ کس میں کر رہے ہیں؟ کسی سسٹم میں کر رہے ہیں یا کسی آئیڈیالوجی میں کر رہے ہیں؟ آئیڈیالوجی میں نہیں ہو سکتی، آئیڈیالوجی سسٹم میں. اور وہ سسٹم، اچھا چلیں ہم اس کو بحث کو آگے لے کر جاتے ہیں. بات آپ آئی ایگری وتھ یو. اچھا، نیگیٹو آئیڈیالوجی بھی کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ میں جیسے کہتا ہوں کہ میں ایک اینٹی لبرل ہوں، میں ایک اینٹی ڈیموکریٹ ہوں، میں ایک اینٹی ریلیجن ہوں، میں ایک اینٹی سوسائٹی ہوں. کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. ہاں، اور لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کی بھی ناکامیاں جو ہیں اسی طرح سے سامنے آتی، کیونکہ وہ ورک نہیں کر پاتا، وہ ڈلیور نہیں کر پاتا، وہ انیکوالٹی یا ہیومن ہیپینس کی گارنٹی نہیں دے پاتا. تو وہ جو کچھ تو ایک موٹی مثال بن گئی نا فیشزم والی یا نازیزم والی. یہ جو رشین یا یورپین انارکزم رہا ہے، نہیلزم رہا ہے، اس کا کیا کہیں گے؟ یہ جو 60s کی دہائی میں نوجوانوں کی بغاوت تھی، second part of the 1960s was overshadowed by sexual revolution, by women's lib, anti-Vietnam war, anti-authority. طالب علم مارے گئے ہیں یونیورسٹیوں کے کیمپسز پہ فائرنگ میں، فرانس سے لے کے امریکہ تک. تو وہ سسٹم کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر ہی اس کی جواب دہی موجود ہے. میں اس کی ایک مثال صرف عرض کر دوں کہ جب رچرڈ نکسن نے استعفیٰ دیا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکی صدارت اس سے زیادہ ڈسکریڈٹ نہیں ہو سکتی. دینا پڑا جب اس کو دینا پڑا، مجبور ہو کے دیا اس کو، امپیچمنٹ کا ایشو خوشی سے نہیں دیا. لیکن اس کے بعد ہم نے بش جونیئر بھی دیکھا، ہم 2 دفعہ دیکھا، ہم ٹرمپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوسری دفعہ دیکھ رہے ہیں. ڈیموکریسی کے اندر
بال روم سیلف بن رہا ہے، کریکشن کی. وائٹ ہاؤس میں بال روم بن رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور فعال، ون آف دا بگیسٹ اینڈ فعال ڈیموکریسی میں ہے نا. ہاں لیکن کیا یہ فیصلہ امریکی عوام کا ہے نا، اور اس کے باہر بھی اس کے اپریکیشنز آ رہے ہیں نا، پوری دنیا پہ آ رہے ہیں نا، پوری دنیا اس سے گزر رہی ہے نا. ڈیموکریسی کے اندر سیلف کریکشن کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو ایڈیالوجی ہوتی ہے اس میں ہمیں انفارچونیٹلی دی انیویٹیبل ڈسٹرکشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے. 2 مثالیں عرض کروں گا. پہلے ریسنٹ والی کر لوں. دسمبر 2017 تھا. آئی وینٹ ٹو سی مائی ٹیچر. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس کو نومبر کے مہینے میں یہی ٹی ایل پی جو ان دنوں خبروں میں ہے، اس کے ایک دھرنے کے ذریعے وہ حلف والا مفلوج کیا گیا تھا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ جو ہونے جا رہا ہے، نظر تو آ رہا تھا نا کہ جو الیکشن ہوگا اس کا کیا نتیجہ نکالا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، ملبہ بہت زیادہ ہوگا. دوسری مثال جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ ہے فن لینڈ کی. ایک بچی ہے ینگ، میں نے ایسی بچی کہہ دیا 20-22 برس کی، تو وہ سڑک پہ چلتے ہوئے اپنا استاد کو دیکھتی ہے who is a Jew. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اینٹی سیمیٹسزم ہے it wasn't confined to Germany alone. پولش اور دوسرے بہت سے پولینڈ اور دوسرے بہت سے ملکوں میں یہ اس سے کہیں زیادہ شدت سے پایا جاتا تھا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی موجود رہا ہے. اب نہیں ہے. ہاں شاید، اگرچہ آئی ہیو ڈاؤٹس، کیونکہ یہ جو سوشل اس کے الٹ چلے گئے. ہاں دوسری جگہ پہ چلے گئے نا، دوسری انتہا پہ چلے گئے، دوسری طرف شفٹ ہو گیا نا. لیکن ناانصافی اور انیکوالٹی تو موجود رہی نا. وہ فلسطینی کے ساتھ ہو یا جو کے ساتھ ہو، ہم تو اس کے مخالف ہیں. ایگزیکٹلی، ہم تو اس کے مخالف انسان کے. تو وہ بچی جو ہے نا وہ اپنے ٹیچر کے پاس پہنچتی ہے. کتاب کا نام ہے، میں نے شاید آپ کو کہا تھا کہ وہ کتاب بہت اچھی ہے، ہیومن اسموک. اچھا، وہ آپ واقعہ سنا رہے تھے. تو وہ اس کے پاس پہنچ کے کہتی ہے کہ استاد سے کہ کیا بنے گا. تو استاد نے یہی کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، نوجوانوں کو اس کے خلاف رزسٹ بھی کرنا چاہیے اور خود کو بچانا بھی چاہیے. یہ کس بات پہ اس نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا؟ بیکاز they was watching day in and day out the onward onslaught of the Reich. اچھا، اس دور کا اس دور کے واقعے کی بات کرو. وہ بچی یہ سن کے ظاہر ہے کہ چلی گئی، اور وہ تنشی migrated. That evening that teacher committed suicide. میں اس کو جو میجر جنرل خادم حسین راجہ نے ایک جونیئر فوجی افسر کی خودکشی کا واقعہ بیان کیا نا اپنی کتاب میں اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں سیلف کریکشن ہو سکتی ہے. جو نیگیٹو ایڈیالوجی ہوتی ہے اس میں وی ہیو ٹو ویٹ انفارچونیٹلی فار دا انیویٹیبل الٹیمیٹ ڈسٹرکشن. اچھا، آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹس جو ہوں گی، جو ممالک ہوں گے، وہ ایک سسٹم پر چلیں گے، نہ کہ آئیڈیالوجی پر. آئیڈیالوجی رہے گی لیکن وہ بحث کے لیے، موضوع کے لیے، سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تو ہو ہی نہیں سکتی؟ ایڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ دراصل آمریت ہوتی ہے. آمریت وہ جو سسٹم ہوگا، وہ کسی آئیڈیالوجی جو ریاست خود کو وہ آئیڈیالوجی، وہ جو سسٹم ہوگا جس پہ ملک چلے گا، وہ کسی آئیڈیالوجی کے تحت تو ہوگا. جیسے آپ تو پہلے اس کی مخالفت کر گئے، میں اب بھی کر رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ریاست خود کو ایڈیالوجیکل کہتی ہے، دراصل وہ ریاست اپنی آمریت کو ایڈیالوجی کا نام دے رہی ہوتی ہے. صحیح. اب مثالیں جتنی مرضی لینی چاہیں. پاکستان
اور دنیا میں جو باقی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، وہ آپ کن کا نام لیں گے اور اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے، اور پاکستان میں کہاں ہے؟ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پاکستان ہرگز ایک نظریاتی ملک نہیں ہے، پاکستان کے اندر ملٹائی پارٹی پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، وہ اچھی حالت میں نہیں ہے، وہ خستہ ہے، اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے، ملائیت کے جبر میں بھی ہے، وہ ملائیت کے جبر میں بھی وہ موجود ہے، بلکہ ملائیت کو مور دین ونس اس کے ساتھ تعاون کرنا پڑا ہے۔ مفتی محمود صاحب نیب کے ساتھ کولیشن میں گئے، شکل ہے ٹی ایل پی موجودہ شکل ہے اس کی ایک، جس کو استعمال کیا گیا ہے، اور اب دیکھیں اب اس سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ اس کو اگست 2017 میں پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ رجسٹر کیا گیا، وہ ایک بحث اور طرف چلی جائے گی۔ ہاں لیکن میں یہ آپ سے کروں کہ ایم آر ڈی میں جو ملائیت کی قوتیں ہیں وہ سیکولر پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں، پی این اے میں این ڈی پی تھی نا، شیرباز مزاری صاحب تشریف رکھتے تھے نا، وہیں پہ مفتی محمود صاحب بھی تھے، وہیں پہ جو ہے وہ پروفیسر غفور احمد بھی بیٹھتے تھے، وہیں پہ چودھری ظہور اللہ صاحب بھی بیٹھتے تھے۔ مسلم لیگ تو اس طرح سے مذہبی جماعت نہیں رہی کبھی۔ تو پاکستان نظریاتی ریاست نہیں ہے، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، لیکن یہ جمہوریت جو ہے پاکستان میں یہ ہے فالٹی۔ اور دنیا میں کون کون سی آپ کے خیال میں نظریاتی وہ ریاست؟ اس میں سفارتی حساسیت آ جاتی ہے، نام تو میں درجنوں گنوانے شروع کر دوں گا، لیکن وہ اس کا نام میرے خیال میں ہم نے پاکستان کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں جو سچ سمجھتے ہیں وہ بول دیے، باقی ملکوں کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ دنیا جانتی ہے انہیں، دنیا نے بعض اوقات ایک ہی پوڈیم پہ بھی دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ دوستو ہم نے ایک طویل گفتگو کی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ دوستو بہت شکریہ اتنا طویل انٹرو ایک بار پھر دیکھنے کا۔ ہم نے بات شروع کی آئیڈیالوجیز سے کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے اور کیوں ہر خیال اور ہر نظریے، ہر سسٹم کو ہم آئیڈیالوجی نہیں کہہ سکتے، اور پھر یہ کہ آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ انسانی سوچ کے سفر کو کیسے آگے بڑھاتی ہیں، ایک جگہ پر ایک گروہ انسان کی اکانومی کیسے چلے گی، وہ رہیں گے کیسے، اور ان میں ان کے درمیان انصاف قائم کرنے کا جو سسٹم ہے کیسے قائم کیا جائے گا۔ اس سے پھر ایک سسٹم جنم لیتا ہے جس پہ ایک ریاست بن سکتی ہے، لیکن وہ سسٹم ہوگا جو چینجبل ہوگا، نہ کہ وہ ریاست ایک آئیڈیالوجی پر ہوگی جو کہ چینج نہیں ہو سکتی۔ آئیڈیالوجی اپ گریڈ ہوتی رہے گی، اسی طرح سسٹم بھی اپ گریڈ ہوتا رہے گا۔ ریجڈنس اگر سسٹم میں آئے گی یا آئیڈیالوجی میں آئے گی، یہ انسانوں کو تباہ کر دے گی، انسانوں کا شعور تباہ کرے گی اور حساسیت کو تباہ کرے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ بہت شکریہ۔